اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے جی کیا رے انبیاء، کیا اولیاء، کیا سو پیغمبر پیر، کنویں کی گھٹ مال ہے، بندے چل گئے سروے نیر۔ کہتے ہیں پیر کہ کنویں کی رٹ میں جس طرح سے پانی آتا اور جاتا ہے، اس طرح لوگ دنیا میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، چاہے پیر ہو، پیغمبر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، جو بھی یہاں آیا اس نے واپسی کا سفر ضرور اختیار کیا۔ جو پھول کھلتے ہیں بالآخر مرجھا جاتے ہیں، جو دن طلوع ہوتا ہے آخر کار وہ دن غروب ہو جاتا ہے، اور جو اس دھرتی پر جنم لیتا ہے اسے یہاں سے واپسی کے سفر پر روانہ ہونا پڑتا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہنسنے بولنے والے، جن کے ساتھ ہم نے دکھ سکھ مل کر گزارے، جن کے ساتھ ہم نے جیون کی خوشیاں بانٹی، جن کے ساتھ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے بغیر زندگی نہ گزرے گی، یکایک ایسے پیارے لوگ رخت سفر باندھ کر نہ جانے کون سی نگری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے کوئی چٹھی، کوئی سندیش، کوئی ای میل ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمارے لیے یہ پیغام ضرور دے جاتی ہے کہ یہاں پر ہماری زندگی ایک مختصر وقت کے لیے ہے، محدود وقت کے لیے ہے۔ اور جب ہم روحانی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، کسی کے انتقال کی، وفات کی خبر سنتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ہمارا دھیان اس حقیقت کی طرف جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی عارضی ہے، چند لمحوں کی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں، کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، کسی بھی ثقافت کو دیکھیں، کسی لٹریچر کو دیکھیں، آپ کو وہاں یہ کنسیپٹ، یہ تصور ضرور ملے گا کہ ایک چیز، ایک کنسیپٹ ٹیمپرل کا ملے گا، عارضی پن کا ملے گا، فانیت کا ملے گا، اور دوسرا تصور ابدیت کا ملے گا، پرماننس کا ملے گا، دائمیت کا ملے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی تہذیب، ایجپشین سویلائزیشن، مصر کی تہذیب جس کو کہتے ہیں، ہم سب انفارمیشن کا دور ہے، جانتے ہوں گے بچے بھی اور بڑے بھی۔ مصر کا جب نام آتا ہے ایجپٹ کا، تو ایک خاص قسم کی عمارت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہم پیرامڈ کہتے ہیں، اہرام مصر کہتے ہیں، جو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ گنا جاتا ہے، پیرامڈس آف ایجپٹ۔ اور یہ مقبرے ہیں بڑے لوگوں کے، مصر کے لوگوں کے، اور یہ سٹون سے بنائے جاتے تھے، اور اس کی پائیداری دیکھیں، اس کی پرماننس دیکھیں کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، برقرار ہیں۔ یہ مقبرے ہیں، رہنے کی جگہیں نہیں ہیں، شرائنز ہیں، ٹامبس ہیں۔ اب اسی ایجپشین سویلائزیشن کے، اسی مصر میں کے ہمیں مکانات کے آثار نہیں ملتے، وہ کیوں؟ مقبرے تو مردہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ عمارتیں جہاں مردوں کو رکھا جاتا تھا وہ آج تک قائم ہیں، پتھروں سے بنی ہوئی، سٹون سے بنی ہوئی، لیکن جن گھروں میں وہ رہتے تھے اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، کیوں؟ ریسرچرز کہتے ہیں، سویلائزیشن کو، تہذیب کو پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اس قوم کے عقائد جس قسم کے تھے، اس میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ لائف جو ہے، زندگی جو ہے، وہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس دنیا میں ہم جو وقت گزارتے ہیں وہ اس طویل زندگی کے مقابلے میں بہت ہی کم، بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مختصر ہے۔
لہذا جو گھر وہ رہنے کے لیے بناتے تھے وہ مڈ کے بنے ہوئے ہوتے تھے، گارے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، کچے مکانات ہوتے تھے. لیکن جہاں ان کو مرنے کے بعد جانا ہے، مقبرے میں جانا ہے، تو وہ جو شرائنز بنائے جاتے تھے، پیرامڈز بنائے جاتے تھے، وہ پکے اسٹون کے بنائے جاتے تھے. 30 سال لگتے تھے اسے بنانے میں. یہاں ہم ان کے عقائد پر ڈسکس یا بحث نہیں کرتے، لیکن جو بات یہاں سے ہم لے سکتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر تہذیب میں جہاں جہاں انسانی شعور ہے، وہاں اس شعور کے اندر یہ بات ضرور موجود رہی کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ حقیقت ہے. اور کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے تو آپ کو مختلف مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے ہمیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. کسی نے اسے سرائے کہا، وہ جگہ جہاں مسافر چند دن گزارتے ہیں. کسی نے اسے اسٹیج کہا جہاں لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، رول نبھاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. قرآن نے اسے کھیل کود تماشے کی جگہ قرار دیا. ما ھذہ حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا لہو و لعب، سوائے کھیل کود تماشے کے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اور دینداروں، کھیل کود تماشے کی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی جگہ چاہے جتنی بھی اچھی ہو، دلچسپ ہو، ہم وہاں جاتے ہیں، کچھ لمحے گزارتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں. کبھی اس زندگی کو، اس دنیا کو پانی کا بلبلا قرار دیا گیا جو بنتا ہے اور پھوٹ جاتا ہے. اور کبھی اس دنیا کی بیس باتی کو، عارضی پن کو سمجھانے کے لیے خواب، سپنے کا لفظ استعمال کیا گیا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ لوگ اس وقت خواب کی حالت میں ہیں، سپنے کی حالت میں ہیں. جب موت آئے گی تب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا. گنان لٹریچر کو ہم دیکھتے ہیں، پیروں کے گنان کو، وہاں بھی ہمیں یہی تصور ملتا ہے. اے جی دنیا چلترا دیکھ کر بندے مت تو جائے رے بھلائے، سپنا کیرو پینکھڑو تیسو آرے سنسار. کہ دنیا کی رنگا رنگی، دنیا کے سحر میں یہ بات مت بھول جانا کہ یہ دنیا ایک سپنے کی طرح ہے، یہ سنسار ایک سپنے کی طرح ہے اور سپنا چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے. بہت سارے گنانوں میں ہمیں یہ ملے گا، جیرے بھائی ناٹک کری جیوڑو، رمی جمی وڑیو، سپنا تیسا آ سنسار. کھیل کود کر، تماشا کر کے، کھا پی کر جیو یہاں سے واپس لوٹ گیا. سپنے کی طرح یہ دنیا ہے، سپنے کی طرح یہ سنسار ہے. آج اسی خواب اور زندگی کے حوالے سے، خواب اور حقیقت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے کہ زندگی کو خواب کیوں کہا گیا. کیا یہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں حقیقت نہیں؟ کیا ہم جو کام کاج کرتے ہیں وہ حقیقت کا حصہ نہیں؟ اگر ہے تو اسے خواب یا سپنا قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے ہم اس میٹافور کو، اس استعارے کو، اس تشبیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سپنے میں، خواب میں حالت کیا ہوتی ہے، کیا خصوصیات ہیں ایک خواب کی، سپنے کی. تو پہلی خصوصیت سپنے کی یہ ہے کہ خواب انسان اس وقت دیکھتا ہے جب وہ غفلت میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اس حقیقت سے ہم دور ہوتے ہیں. اسی لیے محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ خواب غفلت میں کیوں پڑے ہو. صحیح صورتحال کو سمجھو تو حقیقت کے ضد کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے لفظ،
وہ سپنے کا ہوتا ہے، اور جب ہم سپنے کی حالت میں ہوں تو اس وقت ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا. اور جب ہم دنیا میں ملوث ہوتے ہیں، اس دنیا کے کام کاج میں انوالو ہوتے ہیں، تو ہم اس میں اتنے زیادہ غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت کا علم نہیں رہتا کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس لوٹ کر بھی جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زندگی خواب کی سی ہے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے، آپ سوئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو توپ کی آواز سنائی نہیں دیتی. جس طرح سوئے ہوئے آدمی کو جگایا جاتا ہے اس طرح ہم تمہیں جگاتے ہیں. وہی تصور، خواب کا تصور، غفلت کا تصور یہاں ملتا ہے. خواب کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ تو سپنا چاہے کتنا ہی سندر کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ایک مختصر دورانیے کے لیے ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹے وقفے کے لیے ہوتا ہے. چاہے کتنا بھی بڑا خواب ہو، بہت ہی شارٹ سپین ہوتا ہے اس کا. تو اس زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بظاہر بڑی طویل لگتی ہے، 20 30 50 60 90 سال 100 سال، لیکن یہ اس ابدیت کے سامنے، ایٹرنل لائف کے سامنے اس کا دورانیہ بالکل ایسا ہے جیسا کوئی خوبصورت سپنا ہو. اسی لیے اس زندگی کو 4 دن کی زندگانی کہتے ہیں. لٹریچر میں آپ کو یہ محاورہ بھی ملے گا کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے. اور وہ 4 دن بھی تمثیلی ہیں کہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، اس کو 4 فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو دوسرا سپنے کی خصوصیت اس کا مختصر ہونا ہے، اور کیونکہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی بھی مختصر ہے تو اس لیے اس کو سپنے سے تشبیہ دی گئی. تیسری خصوصیت سپنے کی، ایک خواب کے اندر ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن خواب کی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں فرق یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا میں حاصل کرنے والی چیزیں، مقام، ہم حقیقت کی دنیا میں نہیں لا سکتے. مثال سے سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی شخص خواب دیکھے کہ اس کی 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے، جیک پاٹ نکل آیا ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے تو اس 1 کروڑ میں سے 1 روپیہ بھی واپس حقیقت کی دنیا میں نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی شخص چاہے اور کلیم داخل کرے کہ بھائی ابھی میں خواب دیکھ کے آیا ہوں، 1 کروڑ کی، پورے 1 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، مجھے یہ دیے جائیں، تو وہ ہماری دماغی حالت پر شک کرے گا. تو خواب کی دنیا سے ہم کچھ بھی حقیقت کی دنیا میں نہیں لا سکتے. اس دنیا میں جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں مادی طور پر، فزیکلی جو کچھ حاصل کرتے ہیں، اس میں سے ہم کچھ بھی تو وہاں نہیں لے جا سکتے، کچھ بھی تو نہیں لے جا سکتے. یاد ہوں گے ہمیں امام زمان کے وہ الفاظ، when you leave this world physically, you cannot take your shop with you, you cannot take your industry with you, you cannot take your money with you, you cannot take your clothes with you. آپ اپنی انڈسٹری نہیں لے جا سکتے، پیسہ نہیں لے جا سکتے، دکان نہیں لے جا سکتے، کپڑے نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ تو آگے جواب دیتے ہیں، it is the soul alone which is eternal. کیونکہ یہ روح ہے جو دائمی ہے، اور جب اس جسمانی عالم کو چھوڑ کر اس روحانی عالم کی طرف جاتے ہیں تو اس جسمانی عالم کی دنیا کی کوئی بھی چیز وہاں ساتھ نہیں جاتی. بالکل اس طرح سے جس طرح سپنوں میں حاصل کی جانے والی دولت، راج پاٹ ہمارے ساتھ حقیقت کی دنیا میں نہیں آتا. تو اس خوبصورتی سے یہ استعارہ، میٹافور خواب کا ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھاتا ہے کہ اگر غور کریں تو تمام گتھیاں، تمام پرابلمز،
सॉल्व होते चले जाते हैं, सुलझते चले जाते हैं। अब इस तशबीह को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि जिंदगी की तरफ हमारा रवैया किस किस्म का है। लाइफ की तरफ, टुवर्ड्स दिस वर्ल्डली लाइफ, हमारा एटीट्यूड क्या है। इंसान इस जिंदगी में सुख हासिल करने के लिए तमाम उम्र दुखी होता है। सुख हासिल करने के लिए इंसान इस दुनिया में तमाम उम्र दुखी होता है, दुखी रहता है। क्यों? और वो सुख कहां तलाश करता है? तो कहते हैं इंसान को पूरी जिंदगी की जद्दोजहद को 3 फेजेस में देखा जा सकता है। 3 अहम बातें हैं जिसके लिए इंसान कोशा रहता है, जद्दोजहद करता रहता है। पहली आल औलाद, दूसरी माल और दौलत, तीसरी एक सोसाइटी के अंदर स्टेटस। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी जद्दोजहद करता रहता है और इन्हीं 3 चीजों के लिए वो मुश्किलात भी सहता है और बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। लेकिन ये भी कैसी सितम ज़रीफी है कि जब बहुत कुछ हासिल कर लेता है तब ऊपर से बुलावा आ जाता है और सब कुछ यहीं छोड़ के वापसी पर जाना पड़ता है। तो इन 3 चीजों को, 3 बातों को पीर बहुत खूबसूरत अंदाज से तमसील के तौर पर बताते हैं, मिसालों के जरिए। उन 3 मिसालों को लेकर हम इस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। पीर मिसाल देते हैं गिनान में, तमसीलात हैं, काफी हैं, लेकिन 3 यहां कोट करते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। पीर फरमाते हैं, एक वांझ सूती ने सपनू लाधू, सपनामा प्रसव्यो बाळ, तेने जाचक जोतक अति घणा, नाटक जोगणियों गुण गाय, तेने कंकु केरा छापा देवरावे, मालन लावे फूलहार। कहते हैं एक बे औलाद औरत एक ख्वाब देखती है, सपना देखती है और उस ख्वाब में वो क्या देखती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और औलाद इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी हुआ करती है। तो एक बे औलाद को अगर औलाद मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। तो ख्वाब भी उसी किस्म के नजर आते हैं। तो ख्वाब में वो ये देखती है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और हर तरफ एक जश्न का समा है, सेलिब्रेशन हो रही है, लोग गाने बजाने वाले आ रहे हैं, उसकी रस्में अदा की जा रही हैं, मुख्तलिफ फूलों के हार ला रहे हैं और वो इस मंजर को, इस सीन को वो अभी इंजॉय कर रही होती है कि सपने का ड्रॉप सीन होता है। एटले सपनू तर वही गयूं केनो रमाड़ियो बाढ़, कि इतनी देर में सपना टूट जाता है और दिल में एक शौक सा लगता है, एक कसक सी रह जाती है कि ये किसके बच्चे को मैं खिला रही थी। तो इंसान की भी यही हालत कि आल औलाद के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम आम तौर पर ये जुमला कहते हैं, सुनते हैं कि जानते हैं मिशनरी साहब कि ये काम ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो उसी औलाद के लिए इंसान सब कुछ करता है, लेकिन एक वक्त वो आता है, वो मरहला आता है कि उन्हीं के लिए हम बोझ बनकर रह जाते हैं। वो जिस्मानी रिश्ते जिस्म तक महदूद और रूह का साथ नहीं दे सकते। दूसरी तमसील बयान करते हैं, एक राख सूतो अने सपनू लाधू, सपनामा पाम्यो राज, हस्ती घोड़ा अति घणा अने पालकी ते पोताने काज, तेने चारो कोरे चमर ढड़ावे, प्राणी पोते करे ते थाय। एक मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, फकीर आदमी ये सपना देखता है कि सपने में उसे बादशाहत मिल गई, राजपाट मिल गया, हर तरफ घोड़े हैं, हाथी हैं, लोग उसके कहने में गुलाम कनीजे हैं, जो कहता है वो होता है। वो इस मंजर को अभी एंजॉय कर रहा होता है, महजूज हो रहा होता है। एटले सपनू तर वही गयूं सेसो पड़ियो मनमा है, इतनी देर में सपना
ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دھچکا سا لگتا ہے, شوق لگتا ہے کہ یہ کیا تھا سب کچھ. تو انسان, یہ مثال بادشاہت کی, راج پاٹ کی ہے, لیکن اپنے اپنے لیول پر ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اختیار حاصل ہو, کچھ لوگ میرے سامنے جھکیں. اگر میں آیا ہوں اس دنیا میں, میرے ایک سٹیٹس ہے, ایک میرا مرتبہ ہے, اور لوگوں کو میرے سامنے اسی طرح رہنا چاہیے, جھک کر رہنا چاہیے. انسان کی ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے. اور اس راج پاٹ کی, بادشاہی کی دنیا کی کیا حقیقت ہے, اس کو جاننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. آج میڈیا کا دور ہے, ہم سب جانتے ہیں, بچے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. 20-20 سال, 30-30 سال لوگوں کے سروں پر حکومت کرنے والے, یک لخت ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حکومت چھوڑنی پڑتی ہے, ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں. یہ ہے حقیقت اس دنیاوی حکومت کی, دنیاوی راج پاٹ کی. تو ایک عام انسان کی, ہم تم جیسے, کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تیسری اگزامپل دیتے ہیں, ایک بیل کی اگزامپل دیتے ہیں. دھوری نہ کاندے دھوسرو, جانے جاؤ کئی گاؤں, پاٹا چھوٹا درشت نہ, جہاں جوے ٹھامو ٹھام. کہ ایک بیل کے کندھے پہ, جو کولو کا بیل ہوتا ہے, اس کے کندھے پہ لکڑی کا ایک جوا لگا ہوا ہے, اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے. پٹی اس لیے باندھی جاتی ہے کہ اسے ایک ہی مقام پر گھمایا جاتا ہے, پھرایا جاتا ہے. تو ظاہر ایک جگہ پر گھومتے گھومتے جانور بھی سوچے گا, تھک جائے گا, تو پٹی باندھی جاتی ہے. اور کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی ہے اور وہ صبح سے شام تک چل رہا ہے, وہ یہ خیال کرتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ جانے کتنی منزل طے کر لی اس نے, کتنے شہر گھوم لیے, کتنے گاؤں گھوم لیے, بہت طویل سفر طے کر لیا. لیکن شام کو جب اس کا مالک پٹیاں ہٹاتا ہے, معلوم ہوتا ہے وہیں کھڑا ہے جہاں سے چلا تھا. انسان نے بھی کہتے ہیں بہت ترقی کر لی, بہت ترقی کر لی, ہر شعبے میں ترقی کر لی, لیکن یہ پروگریس انسان کی اس ایٹرنل لائف کے کمپیریزن میں کس حد تک ہیلپ فل ہے, مددگار ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ترقی کس حد تک ہمارے اس مقصد میں کام آ سکتی ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. اور اگر اس مقصد کے لیے کام نہیں آ سکتی تو ہماری مثال بھی اس بیل کی طرح ہے کہ جب حقیقت کا علم ہوتا ہے, واپسی کا جب اشارہ ملتا ہے, تو اس ترقی میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا. یہ 3 مثالیں تھی جو انسان کی بیسک موٹیوز ہیں زندگی کے لیے, حال اولاد, مال و دولت, جاہ و جلال, سٹیٹس, ورلڈلی سٹیٹس, اس کی حقیقت کو بتاتے ہیں اور سپنے کی تمثیل, مثال دے کر پیر سمجھاتے ہیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی وقت انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو جمع کی وہ واقعی سپنے کی طرح تھی اور اس کے کام نہ آ سکیں؟ جی ہاں, یہ احساس ہوتا ہے. یہ ریئلائزیشن ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے وہ یہاں بھیجا گیا تھا, شاید اس نے بہت سے کام کیے لیکن وہ ایک کام نہ کر سکا جس کے لیے یہاں آیا تھا. اس کو بھی گنان کی مدد سے سمجھتے ہیں. سیٹھ نہ تیڑا وا تنے تیڑوا نے آ گیا, چالو وانو تر ویگے جی. بہت مشہور گنان کامنلی ہم سنتے ہیں کہ سیٹھ کا بلاوا تمہیں آ گیا ہے, چلو جلدی کرو. اور جلدی ایسی ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی, اندر لی گئی سانس باہر نہیں آ سکتی, نوالا گلے سے اتر نہیں سکتا وہ وقت آ جائے تو. تاڑا نے کنجیوں تاری رہی رے وکھانے, تو کیم چالیو ٹھالے ہاتھے. تالے کنجیاں مال و دولت سب پڑے رہے, خالی ہاتھ تم کیسے چل دیے. سگا کٹم جیونا
मली करी बैठा कोई न चाले जीवने साथे। सब रिश्तेदार औलाद मिलकर बैठे हैं, लेकिन साथ कोई भी नहीं जा सकता, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। सगा कुटुंब जीवना बड़ा भी ने बढ़िया, पुण्य पाप जीवने साथे जी। वो रुखसत करके वापस लौट आए और सिर्फ नेकियां, अच्छाइयां और बुराइयां जो अमल किए थे वो इंसान के साथ जाते हैं, बाकी हर चीज यहाँ रह जाती है। ये पैगाम इतना सिंपल सादा है कि हम बार बार सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, लेकिन इंसान कहते हैं कि भूल जाता है। तो उसको याद दहानी के लिए ये सारी चीजें कभी कभी दोहराई जाती हैं, लेकिन फजा में एक अजीब सी सोगवारी सी महसूस होती है, एक मायूसी लगती है। और बहुत से जहनों में ये सवाल होगा, बहुत से जहनों में ये सवाल होगा कि अगर औलाद काम नहीं आ सकती, अगर पैसा काम नहीं आ सकता, अगर दुनिया का कोई स्टेटस काम नहीं आ सकता, तो इंसान को इस जिंदगी का करना क्या? क्या ये सब कुछ छोड़कर जंगलों में निकल जाएं? क्या ये दुनिया अगर इतनी खराब है तो इसको छोड़ छाड़ कर हम जंगलों में, सहराओं में निकल जाएं? ये हल है? नहीं दीनदारों, इस पैगाम का मकसद ये हरगिज नहीं कि तर्के दुनिया का अमल इख्तियार किया जाए, बल्कि वो तो एक और बड़ी बुराई होगी अगर इस दुनिया को छोड़ दें। कुरान में हमें दो तस्वुरात मिलते हैं, हयात दुनिया और हयात तैयबा। तो हयात तैयबा जो है वो एक आला और अरफा किस्म की जिंदगी है, और हयात दुनिया इस दुनिया की जिंदगी है। तो मकसद ये है कि हयात दुनिया बजाते खुद मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की तरफ पहुंचने की एक राह गुजर है, एक रास्ता है। लाइफ इज अ शॉर्ट पैसेज, इमाम फरमाते हैं, टुवर्ड्स एटर्निटी। और अगर हमारे जहन में मंजिल हो कि हमें किस मंजिल की तरफ पहुंचना है, तो फिर रास्ते में, सफर में हम जहां जहां से गुजरे, जो कुछ करें, वो एक इबादत का हिस्सा बन जाता है। और मंजिल इंसान की क्या हो, तो हाज़िर इमाम का एक रिसेंट फरमान 2 लाइनों का, जिसमें बताते हैं इमाम, कीप इन माइंड, अपने जहन में रखें, while you may be living in a material world, it is the life hereafter which is in the vision of every man and woman. ये बात जहन में रखें, इमाम कहते हैं कि अगरचे आप इस मादी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये आइंदा की जिंदगी है, स्पिरिचुअल लाइफ है, एटर्नल लाइफ है, जो हम सब के विजन में होनी चाहिए। हमारी मंजिल मकसूद वो होनी चाहिए, और वो मकसद हमारे जहन से ओझल न हो। और अगर वापसी का सफर हमारे जहन में है, ख्याल में है, तो हम जो भी अमल इस दुनिया में करते हैं वो उसी तरफ ले जाता है। और कुरान उस अकाउंटेबिलिटी के दिन की बात करते हुए कहता है कि उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बहुत ही हंसते मुस्कुराते होंगे। वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा व ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो हशाश बशाश मुस्कुराते हुए होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिन पर उदासी होगी। तो हमारी कोशिश भी ये हो कि हम खुशगवार हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.